ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کوئی حیرت انگیز بات دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ فلاں جگہ جو پنگھٹ ہے جہاں لوگ آ کر کے پانی پیتے ہیں وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ، یہ حیرت انگیز واقعہ ہے، آپ کے دل کے دریچوں کو کھول دے گا، آپ کی فکر کو وسیع کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حکم ہوا تھا کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے۔ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی پنگھٹ پر ایک پانی پینے کے لیے گھڑ سوار آیا۔ گھڑ سوار نے پانی پیا، پانی پی کر گھڑ سوار جو تھا وہ چلا گیا، تو اس کے پاس سونے کی اشرفیاں تھیں، وہ اسی پنگھٹ پہ گر گئی۔ وہ گھڑ سوار چلا گیا، اتنے میں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، اور وہ بچہ جب یہ دیکھتا ہے پانی پینے کے بعد سونے کی اشرفیاں، تو وہ سونے کی اشرفیاں لے کر چلا جاتا۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اشرفی گھڑ سوار کی تھی، لے کر گیا بچہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نابینا شخص آتا ہے، اس نے پانی پیا اور پانی پی کر وہیں پر بیٹھ گیا، آرام کرنے لگا۔ اب وہ جو گھڑ سوار جس کی سونے کی اشرفیاں گری ہوئی تھیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آتا۔ حضرت موسیٰ سارا واقعے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے۔ وہ آ کر کے بڑی گرجدار آواز میں بولا، آپ نے میری سونے کی اشرفیاں لی؟ تو اندھا بولا، بھائی میں تو اندھا ہوں، میں کیا کروں گا لے کر؟ اس نے کہا، تو نے ہی لی ہیں، تیرے علاوہ تو یہاں کوئی ہے نہیں، مجھے میری اشرفیاں چاہیے۔ اس نے بہت کہا، میرے پاس نہیں، مگر وہ ایک نہ مانا۔ دونوں کے درمیان تکرار بڑھنے کے بعد گھڑ سوار نے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے، گھڑ سوار کی اشرفیاں جو تھیں وہ تو بچہ لے گیا، لیکن اس کے بدلے میں قتل یہ نابینا اندھا انسان ہو گیا۔ بڑے حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے۔ کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ حالانکہ نبی علم غیب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ نے جو عطا کیا، مگر وہاں یہ واقعہ دکھا کر دنیا کو بتانا مقصود تھا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ عجیب و غریب دیکھا ہے؟ ہاں مالک، عجیب و غریب تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وہ جو گھڑ سوار تھا اور وہ جو بچہ تھا اور وہ جو نابینا تھا، ان کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ کہا یہ جو نابینا انسان تھا جب یہ جوان تھا تو جو گھڑ سوار آیا اس کے باپ کو اس نابینا نے قتل کیا تھا۔ آج ہم نے بچے کے ذریعے اس کے باپ کا بدلہ پورا کیا اور نابینا کو قتل کروا دیا۔ اس ٹائم وہ گھڑ سوار بچہ تھا اور یہ نابینا اس کے باپ کے یہاں کام کرتا، اس کے باپ کو قتل کر کے بھاگ گیا۔ آج گھڑ سوار نے اپنے باپ کا بدلہ پورا کیا، اسے نہیں پتا ہے، لیکن اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ نابینا اس کے باپ کا قاتل ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو بحث کیوں کرتا، ایک دم قتل ہی کر دیتا، کیونکہ باپ کی عزت پر اگر کوئی بات آ جائے تو اولاد کا خون کھول اٹھتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتے ہمارے سامنے کون ہے، بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاتے، بڑے سے بڑے ظلم کو وہ ختم کر دیتے۔ جب باپ کی عزت پہ بات آئے تو کبھی گھبرانا نہیں، میدان میں کود پڑنا اور باپ کی عزت کے لیے اپنی جان بھی دے دینا، پیچھے نہ ہٹنا۔ کہا مولا یہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن وہ بچہ کیا تھا؟ کہا اصل میں بچے کا ماجرا یہ ہے کہ بچے کے باپ سے اس گھڑ سوار نے یہ اشرفیاں چھینی تھی، ڈاکہ ڈالا، تب یہ اس کے پاس تھی، ہم نے وہ اشرفیاں اس کے بچے کے پاس پہنچا دی۔ اللہ اکبر، اس کے بچے کو مل گئی، جو اس کی وراثت تھی وہ اسے مل گئی۔ یہ دنیا ہے کہ آج اگر کسی کے سنگ برا کرو گے، اس نابینا انسان نے گھڑ سوار کے باپ کو نہ جانے کب قتل کیا ہوگا، بہت پہلے، لیکن اسے دنیا میں بدلہ دینا پڑا۔ اور گھڑ سوار جو اشرفیاں اس کے پاس تھیں وہ اس بچے کے باپ کی تھی، وہ بچے کیوں مل گئی اپنے باپ کی امانت۔ تو دنیا میں رہ کر کبھی ظلم نہ کرو، لوگوں کے ساتھ برا نہ کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔